نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرات گرامی، دنیا میں بہت سی شخصیتیں پیدا ہوئیں اور چلی گئیں، آج تاریخ کے صفحات میں نہ ان کا کوئی تذکرہ ملتا ہے، نہ ان کا کوئی نام و نشان، مگر انہی پیدا ہونے والوں میں کچھ شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ دنیا میں موجود ہوتی ہیں اپنی خدمات اور اپنے کارناموں سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں، اور جب یہ شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو اپنی خدمات اور کارناموں کی بنیاد پر تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انہی عظیم شخصیتوں اور علماء عالم میں سے ممتاز الفقہا، سلطان الاساتذہ، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی ہیں، جو گوناگون خوبیوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور محدث کبیر 3 ہی 4 دن کے بعد 2 شوال 1442 ہجری کو 88 سال کے ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حضور محدث کبیر دامت فیوضہم کو ہماری رہنمائی اور سرپرستی کے لیے ہمارے درمیان باقی رکھا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضور محدث کبیر کو صحت کے ساتھ تا دیر ہمارے درمیان قائم و دائم فرمائے، تاکہ ہمیشہ وہ ہماری سرپرستی اور رہنمائی فرماتے رہیں۔ حضور محدث کبیر کے تعلق سے 2 چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامت فیوضہم، صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمت و رضوان کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضور محدث کبیر کی پیدائش 2 شوال المکرم 1354 ہجری بروز یکشنبہ گھوسی کے مشہور و معروف علمی گھرانے میں ہوئی، اور تاریخ شمسی کے اعتبار سے حضور محدث کبیر کی پیدائش 1935 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے حضور صدر الشریعہ اور اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین و فطین اور پڑھنے میں بہت محنتی تھے۔ ذہانت و فطانت، سعادت و نجابت اور خیر و برکت کے آثار بچپن ہی سے آپ کی جبین اقدس پر نمایاں تھے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شوال 1369 ہجری میں درس نظامی کی تکمیل کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے استاد زادے پر خصوصی کرم فرمایا اور پوری توجہ اور محنت کے ساتھ آپ کو تعلیم و تربیت دی۔
یہاں تک کہ بعض کتابیں جیسے امور عامہ وغیرہ حضور حافظ ملت نے تنہا آپ کو پڑھائیں، کوئی اور رفیق درس اس میں شامل نہیں تھا۔ 1377 ہجری میں حضور محدث کبیر جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے، مگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں فرمایا، بلکہ فراغت کے بعد مزید 2 سالوں تک جامعہ اشرفیہ میں رکھ کر آپ کو تعلیم و تربیت سے سرفراز فرمایا اور خصوصی کتابوں کا درس دیا۔ پڑھنے کے زمانے میں بھی آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی صلاحیت تمام رفقائے درس میں مسلم تھی۔ طلبہ اور اساتذہ سب آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی صلاحیت کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان اکثر فرمایا کرتے، میں نے جو کچھ بھی حضور صدر الشریعہ سے حاصل کیا وہ سب مولوی ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو یاد فرمایا۔ محدث کبیر حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں پہنچے۔ حافظ ملت نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ ان کی خدمت میں جائیے اور ان سے عرض کیجیے کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ حضور محدث کبیر حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ حضور حافظ ملت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے اور فوراً آپ کو سند خلافت و اجازت عطا فرمائی اور خاص طور پر دعائے سیفی اور تمام اوراد و وظائف کی بلا شرط اجازت عطا فرمائی۔ جب حضور محدث کبیر دامت فیوزہم حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں 2 سال کی مدت پوری کر لیتے ہیں تو حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان فرفرہ ضلع ہگلی کلکتہ میں دارالعلوم فتحیہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے مقرر فرما کر آپ کو روانہ فرماتے ہیں۔ حضور محدث کبیر جب وہاں پہنچے، آپ کی کمسنی کو دیکھ کر وہاں کے لوگ کبیدہ خاطر ہو گئے، لیکن جب حضور محدث کبیر دامت فیوزہم نے جب بخاری شریف کا درس دیا تو آپ کی تدریس، آپ کے نکات، آپ کی بحث و تمحیص حدیث پر زبردست کلام کو سن کر وہاں کے بڑے بڑے علماء حیرت میں پڑ گئے۔ اسی دوران حضور محدث کبیر کو معلوم ہوا کہ ہاوڑہ میں اہل سنت والجماعت کے خلاف وہابیوں نے شورش برپا کر رکھی ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہابیوں کی سرکوبی فرمائی، ان کا رد بلیغ فرمایا، ان کا مقابلہ کیا، اور اسی دوران آپ نے دارالعلوم ضیاء الاسلام کا قیام فرمایا، جو آج کلکتہ کی سرزمین پر اہل سنت کا مرکزی ادارہ ہے۔ جب 1391 ہجری مطابق 1971 عیسوی میں جامع معقول و منقول حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہوا اور جامعہ اشرفیہ میں ایک غیر معمولی خلا محسوس ہونے لگا، تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے 1972 عیسوی میں محدث کبیر کو دعوت تدریس دی۔ حضور حافظ ملت کا حکم پا کر حضور محدث کبیر جامعہ اشرفیہ حاضر ہوئے اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو نائب شیخ الحدیث کی حیثیت سے مقرر فرمایا اور وہ تمام ذمہ داریاں آپ کو عطا فرمائیں جنہیں سابق نائب شیخ الحدیث علامہ عبدالرؤوف صاحب علیہ رحمت و رضوان انجام دیتے تھے۔ 1984 عیسوی میں
بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور جب مستعفی ہوئے تو جامعہ کی مجلس انتظامیہ نے آپ کو جامعہ کا شیخ الحدیث مقرر فرمایا اور حضور محدث کبیر جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کی تمام تر ذمہ داریاں انجام دینے لگے، اور اس وقت تک حضور محدث کبیر پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے جب تک گورنمنٹی طور پر آپ ریٹائر نہیں ہو گئے۔ حضور محدث کبیر دامت فیوزہم زبردست علمی اور فکری صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے مناظرے بھی کیے، خاص طور پر 1978 عیسوی میں بجردیہ بنارس کی سرزمین پر ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم صفی الرحمن مبارک پوری سے بہت ہی کامیاب مناظرہ کیا۔ پھر 1399 ہجری میں حفظ الایمان کی مشہور کفری عبارت پر خلیل احمد بجنوری سے بدایوں میں مناظرہ فرمایا اور اس کو شکست فاش دی۔ کلیا چک مالدہ میں بھی آپ نے دیوبندیوں سے حاضر و ناظر کے موضوع پر مناظرہ کیا اور وہاں بھی اپنی ذہانت و فطانت اور اپنی قابلیت اور حاضر دماغی سے مخالفین کو لاجواب کر دیا۔ حضور محدث کبیر دامت فیوزہم جماعت اہل سنت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ ہی کی کوشش اور محنت سے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کا قیام عمل میں آیا، اور آپ ہی کی کوششوں اور محنتوں سے اور آپ کے دم قدم سے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کا سیمینار ہر سال منعقد ہو رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پورے سیمینار کی علمی سرپرستی حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، اور مندوبین جب کسی مسئلے پر الجھ جاتے ہیں اور طویل بحث و مباحثہ کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور متعارض عبارتوں کی کوئی معقول تشریح اور توضیح نہیں ہو پاتی، تو اس وقت سب کی نگاہیں حضور محدث کبیر کی طرف اٹھتی ہیں۔ حضور محدث کبیر ان فقہی عبارات اور جزیات کی ایسی جامع اور مکمل تشریح فرماتے ہیں کہ ہر عبارت اپنی اپنی جگہ پر منطبق ہو جاتی ہے اور تمام مندوبین صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضور محدث کبیر دامت فیوزہم سے اس ناچیز کا علمی رشتہ بہت پرانا ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 9 سال پڑھنے کا شرف حاصل رہا، اور تقریباً 27 سال سے جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں پڑھا رہا ہوں، اور مسلسل حضور محدث کبیر دامت فیوزہم سے استفادہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب بھی حضور محدث کبیر کو اپنی کوئی تحریر دکھائی، فتویٰ دکھایا، تو حضور محدث کبیر نے بہت مناسب اس میں اصلاح فرمائی، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ حضور محدث کبیر کی بارگاہ سے لے کر لوٹا۔ جس دن ہماری تحریر میں کوئی کمی نہیں تھی، اس دن کم سے کم یہی اصلاح فرمائی کہ کہیں نقطہ چھوٹا تھا تو اس کو صحیح فرما دیا، کہیں شوشہ چھوٹا تھا اس کو درست فرما دیا۔ رسم الخط میں حضور محدث کبیر بہت سخت ہدایت فرماتے ہیں۔ خاص طور پر قرآن عظیم کی اگر کوئی آیت لکھی جائے اور مصحف عثمانی کے مطابق رسم الخط نہ ہو تو حضور محدث کبیر اس پر بھی تنبیہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں ایک فتویٰ پیش کیا، فتویٰ صحیح تھا، اس میں ایک آیت نقل فرمائی تھی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میں نے آیت کریمہ کو
शैतान में शैतान को अलिफ से लिखा था, और मअल कौमी ज़ालिमीन में ज़ालिम को भी अलिफ से लिखा था। और आम तौर पर मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कि नहीं, ये गलत है। मुसहफ़ उस्मानी की रियायत वाजिब है। कुरान अज़ीम में शैतान जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो अलिफ के साथ नहीं, खड़ा के साथ लिखा है। यूँ ही ज़ालिम और ज़ालिमीन जहाँ जहाँ है वो अलिफ के साथ नहीं है बल्कि खड़ा के साथ है। इसलिए आप मुसहफ़ उस्मानी की रियायत के साथ कुरान अज़ीम की आयत करीमा लिखा करें। ये सारे फ़वाइद हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में हाजिर होने के बाद हासिल हुए। एक मरतबा एक फ़तवा लिखा और उसमें तमाम जुज़ियात मैंने नक़ल किए और आखिर में लिखा हाज़ा मा ज़हर ली वल इल्मु बिल हक़ इंदल्लाह। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कि हाज़ा मा ज़हर ली वहाँ लिखा जाता है जहाँ अपनी ज़ाती कोई तहक़ीक़ हो। आपने जो कुछ लिखा है फ़ुक़हा कराम की जुज़ियात की रोशनी में लिखा है और हर बात को फ़ुक़हा कराम की जुज़ियात से मुअय्यद किया है। आपकी यहाँ ज़ाती कोई तहक़ीक़ नहीं है, इसलिए हाज़ा मा ज़हर ली यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात ज़हन में महफूज हैं कि हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत फ़यूज़हुम की बारगाह इल्म फ़ज़ल में हाज़िरी देने के बाद ये निकात, ये रमूज़, ये असरार हासिल हुए। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर मुहद्दिस कबीर का साया हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत पर ता देर कायम व दायम फरमाए और उनके इल्म से और उनके अमल से और उनके तक़वा से हम सबको मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमशाद अहमद मिसबाही, जामिया अमजदिया रिज़विया घोसी, मऊ यूपी। अस्सलामु अलैकुम।